ظالموں کا ظلم دیکھ کر، جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں مظلوم پر، لوگ صرف تماشا بن کر ان کی تماشائی دیکھیں، ان کا ظلم ان پر ہوتا ہوا دیکھیں، تو وہ لوگ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتار میں، عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہونے کو تیار ہو جائیں۔ چونکہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں پر عذاب کرو۔ فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی، پروردگار عالم اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی متغیر نہیں ہوا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب کہ لوگ ظالموں کے ظلم کو روک سکتے ہیں، انہیں منع کر سکتے ہیں ظلم کرنے پر، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بس بچا لیتے ہیں اور ظلم ہونے کو دیکھ کر خاموشی سے نکل جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان مظلوم، ان ظالموں کے ساتھ ساتھ اپنا حشر ہوتا ہوا دیکھنے کو تیار ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس وقت نیک لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اور جب ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، دعائیں کریں گے، پروردگار اس ظالم بادشاہ سے ہماری نجات فرما، مگر اللہ تبارک و تعالی حدیث مصطفیٰ کے مطابق دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ دعائیں کرتے رہو، لیکن جب دعا کی قبولیت کا وقت تھا، تم نے اس وقت اپنے آپ کو بس اپنا دامن بچا کر ظالموں کے ظلم کو دیکھتا نکل گئے، ان پر چیخ و پکار تم نے نہیں کی، ان کو نہ روک سکا، انہیں منع نہ کیا، تو پھر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرو، ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج وقت ہے، اپنی آواز کو بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے مضبوط کر لو، ظالموں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑو۔ اگر آج تم نے اپنی آواز کو بلند نہ کی، ظالموں کے ظلم کو نہ روکا، تو پھر نیک ہونے کے باوجود، متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود تمہیں اس ظالم کے ساتھ ساتھ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک و برباد ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، آئیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو؟ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ سن لیجئے، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھتے ہو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوگے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ فرماتے سنا کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور ان کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا، اور سب کے سب اس عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کی زندگیاں، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ظلم کسی پر بھی ہو، کسی لاچار مجبور پر ہو، مسلمان پر ہو، انسان پر ہو، انسانیت پر ہو، اور بلا وجہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس ظلم کو روکیں اگر آپ کے اندر طاقت و قوت ہے، ورنہ کم از کم زبان سے اس ظلم کو روکیں،
یہی آپ کے لیے نجات۔ آپ نے ظلم دیکھ کر خاموش رہا، آپ کی چپی نہ ٹوٹی، تو میں آپ کو وہ واقعہ، وہ بیان سنا دیتا ہوں جو ہم سے پہلے امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے برباد کیا۔ ایک اور حدیث آپ سماعت کریں، لوگوں کی ہیبت کو حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو کہہ دے۔ یعنی حق بولنے سے مت ڈرو مت کہ تمہیں چیر دے گا، پھاڑ دے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں موت ہے اور زندگی بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر تجھے برباد کرنا چاہے، ایک بال بقا کرنا چاہے، نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا نہ ہو۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ کر کے لوگوں کے خوف کو اپنے دلوں سے نکال کر بے جھجک بولیے، آواز اٹھائیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور ظلم کے خلاف اپنا حق لینے کے لیے آواز بلند کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی سنے گا۔ ایک اور حدیث شریف آپ ملاحظہ کریں، چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا، مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کریں تو اب عام و خاص سب کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یعنی برائی ہو رہی ہے اور وہاں کچھ نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرحلے پر عام عذاب نہیں کرتا، نہیں نازل فرماتا، لیکن جب کہ وہ لوگ اس برائی کو روکنے کے قابل ہیں، روکنے کے لائق ہیں، روک سکتے ہیں، پھر بھی اس برائی کو نہ روکیں، اس ظلم کو ہوتے ہوئے نہ روکیں، تو اب وہ ظالم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اگرچہ نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں بھی تباہ و برباد ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آئیے میں آپ کو بنی اسرائیل کے واقعہ حدیث پاک کی روشنی میں سنا دوں۔ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے، ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے دل بھی انہی جیسا کر دیا اور حضرت سیدنا داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اور ان کے حق پر روکو گے، ان کو حق پر روکو گے اور حق پر ٹھہر جاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ تم سب کے دل ایک طرح کر دے گا، پھر تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کے حقدار ہو جاؤ گے اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنتیں برسیں گی۔ لہٰذا وقت آنے سے قبل، وہ وقت نہ آئے، آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اگر برائیوں کو روک سکتے ہیں تو روکیں، ظلم کو روک سکتے ہیں تو ہر حال میں انہیں آپ کو روکنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو دور فرما کر ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ لہٰذا جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ اسے روکیں، چاہے ہاتھ سے ہو یا آواز سے ہو، لیکن ظلم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا رہیں، کسی کے ڈر سے آپ پیچھے نہ بھاگیں، ورنہ آپ جہاں بھاگ کر جائیں گے تباہی و بربادی آپ کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے کسی کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے آپ ظلم کو روکیں، اس خلاف آواز اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔